الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے انسان، زندگی اور موت۔ ہم کیوں آئے ہیں، کس لیے بھیجے گئے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں میں کسی بھی وظیفے کا یا طبی جاگوں کا تذکرہ نہیں کروں گا، صرف اس چیز پہ بات ہوگی کہ میں اور آپ یہاں کیوں ہیں اور آئے کہاں سے ہیں، جانا کہاں پر ہے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگے سبسکرائب بھی کریں، چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کامنٹ تو ضرور کیا کریں۔ جیسا کہ آپ دوست بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم اس زندگی سے پہلے ایک زندگی گزار کر آ چکے ہیں، عالم ارواح میں، جس کے متعلق ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ وہاں پہ ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، ہم کچھ نہیں جانتے اس کے متعلق۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں 9 ماہ اپنے ماں کے پیٹ میں رکھا، تو اس کا بھی ہمیں کوئی اندازہ نہیں، کوئی فکر، کچھ نہیں جانتے۔ جب ہم پیدا ہوئے، جب ہم شعور کو پہنچے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ زندگی ہے، یہ ہم گزار رہے ہیں۔ اب یہ زندگی پتہ یہ چلا قرآن عظیم، احادیث نبوی سے کہ یہ زندگی بھی عارضی زندگی ہے، مستقل زندگی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا مستقل زندگی وہ ہوگی جو اس کے بعد ہوگی، یعنی کہ موت کے بعد۔ موت کے بعد کی وہ زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ موت کے بعد اگر جنت ملے گی تو اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا، دوزخ ملے گی اس کو بھی زوال نہیں ہوگا، یعنی جو چیز جہاں ہے اس کے بعد چلتی رہے گی۔ کیا آج ہم جتنا موت سے ڈرتے ہیں، کیا ایک مومن کو موت سے ڈرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم اپنی اچھی صحت کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے، لیکن موت ایک وہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پکے بند قلعوں میں بھی داخل ہو جاؤ، موت تمہیں آ کر رہے گی۔ جب وہ آ کر رہے گی تو ہمیں اس موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کام چھوڑ دیں۔ تیاری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لگوٹ باندھیں اور جنگل کو نکل جائیں، دنیا سے تعلق ہی کوئی نہ رکھیں۔ اصل مومن تو وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اس دنیا کی غضاضت سے بچے، اس دنیا میں رہ کر یہ مصنوعی جو چگ و چوندھ ہے اس سے بچے۔ یہ جو کچھ بھی دنیا میں پایا جاتا ہے، اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اس سے بچانا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور وہ اگر آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں کہ جو رہتا بھی اس دنیا میں ہے اور اس دنیا سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھتا ہے، تو سمجھ لیں وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ کیونکہ اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد شروع ہوگی، اور موت سے ہی ہم نے ڈرنا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی واحد ہستی ہیں جن کو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ دنیا میں اور قیام کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ رفیق کل اعلیٰ، کہ اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر رفیق کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج زندہ تھیں۔ کمی پیشی ہو سکتی ہے ایک آدھ کی، اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ کی نبوت کا
سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور آپ نے پسند کیا فرمایا؟ اللہ سے ملاقات کی۔ یہ پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ کیا آپ نے جبرائیل کو کہا نہیں جبرائیل، میں اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں؟ جب تک انسان میں سانس باقی ہے اللہ سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ملاقات تو اسی وقت ہوگی جب یہ دنیاوی رشتے ٹوٹیں گے، خواہ وہ اولاد کے ہوں، دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو، جب تک یہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے انسان کی ملاقات اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بلا کر معراج کی رات ملاقات کرائی، وہ ان کا معاملہ ایک اسپیشل معاملہ ہے، لیکن عام انسان کے لیے تو اس کو سب کچھ چھوڑنا ہوگا، یہیں پر چھوڑنا ہوگا۔ اگر وہ جیسے حدیث ہے نا، موتو قبل ان تموتو، کہ موت سے پہلے مر جاؤ، حضور نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ بندے اس دنیا سے اپنا تعلق کم کر دے، اس کو ختم کر دے، تاکہ تو دیدار حق، دیدار الہی پا سکے۔ اب بندہ یہ سوچے کہ میں دنیا سے بھی محبت کروں اور میں اللہ کا دیدار بھی کر لوں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں رہتی نہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے تیار کریں گے تو پھر یہ دنیا اپنے آپ سے چھوٹ جائے گی، آپ خود اس دنیا سے منہ موڑ لیں گے، آپ خود جو ہے اس سے بیزاری کا، ان کوٹھیوں سے، کاروں سے، بنگلوں سے آپ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کیونکہ قرآن مجید میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمہاری اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، اولاد اور مال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس فتنے سے بچ جائیں، میں اس فتنے سے بچ جاؤں، تو یقین مانیں ہم کامیاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مال کمانا چھوڑ دیں، اولاد سے محبت کرنا چھوڑ دیں، نہیں، اس مال کو کمائیں، اللہ کے لیے خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے، پھر یہ مال ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ آئے گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آخری زندگی کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے دوستو لنگوٹ باندھ کر جنگل میں جانا ضروری نہیں ہے، درویشی اس چیز کا بالکل بھی نام نہیں ہے۔ آپ 5 وقت نماز ادا کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اللہ کے حقوق ادا کریں، حلال اور حرام کی تمیز کریں، یہ تیاری ہوگی آپ کی اگلی زندگی کی۔ اور وقت ملے، اللہ آپ کو موقع دے جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا، اس میں ضرور شرکت کرے۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو حج عمرہ بھی ضرور کرے، نہیں توفیق دی کوئی بات نہیں، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ لیکن جتنا ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہمیں موت سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ شاید ہم اصل پیغام کو بھول گئے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کا دیدار جو ہوگا وہ اس جسم کے ساتھ، ان آنکھوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ اگر میں اور آپ اللہ کے دیدار کے طالب ہیں تو ہمیں پھر چاہیے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے دیں، رہیں اس دنیا میں، مانیں اس دنیا کی نہ۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دیدار کرائے تو ہمیں پھر ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کو کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا، ہمیں ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے چھوڑنے کا حکم دیا۔ موت کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے، موت ایک دروازہ ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا۔ وہ ویسی ہی دنیا ہے جیسے ہم پچھلی دنیا کے متعلق کچھ نہیں جانتے، عالم ارواح میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ تھا، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یا نہ ہم عالم ارواح کا معاملہ جانتے ہیں، نہ ہم مرنے کے بعد کا معاملہ جانتے ہیں۔
تو جس چیز سے بندہ بے خبر ہو تو اس کے لیے تیاری بھی پھر اچھی خاصی کرنی پڑتی ہے۔ دوستوں سے درخواست ہے موت کو یاد رکھیں، موت سے ڈریں نہ، موت کی تیاری کریں، کیونکہ جب آپ کا اور میرا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ملے گا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسے ہمارا اللہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ جسم تو مٹی کھا جائے گی، ہماری روح واپس پلٹ جائے گی اپنے مالک کی طرف۔ ہماری روح جو ہے اس کو پاکیزہ کریں، اس پہ محنت کریں، اس کے لیے آپ جو بھی وظائف پڑھتے ہیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ یہ امتحان گاہ ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے تو پھر پلٹ کر اپنے مالک کے پاس جانا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا دنیا میں آپ کا کوئی ملازم بھاگ جائے، آپ کا کوئی غلام بھاگ جائے یا گھر سے بیٹا بھاگ جائے، تو جب وہ واپس گھر میں آتا ہے تو کتنا شرمندہ ہوتا ہے، تو سب اس کو لعن طعن کرتے ہیں۔ ایسی زندگی نہ گزاریں کہ بعد میں ہمیں لعن طعن سہنی پڑے۔ شیطان بھی دیکھ کر خوش ہو کہ یہ وہی خلیفہ ہے، یہ وہی خلیفہ ہے، ٹھیک ہے کہ شیطان کو خوش نہ کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑیں، قرآن کریم اور آپ کے اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، اس میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ دوستوں سے درخواست پھر کروں گا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، کامنٹ تو ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔